تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسط 36 کے ٹرانسکرپٹ کو، اور خاص طور پر وہ لمحہ جب امیر شیرکوا کا انتقال ہوتا ہے اور کافی غیر متوقع طور پر صلاح الدین کو مصر کی وزارت مل جاتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ وقت بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ مصر میں سیاسی طور پر بڑی کھینچا تانی چل رہی تھی، اندرونی دھڑے تھے اور ظاہر ہے صلیبیوں کا خطرہ تو تھا ہی۔ تو ایسے میں سلطان نور الدین کا صلاح الدین کو چننا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا اہم فیصلہ تھا۔ ہاں، تو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا وزارت سنبھالتے ہی صلاح الدین نے فوراً کیا کیا، ان کے اصول کیا تھے، اور پھر وہ کون سی مشکلات تھیں جو فوراً سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ مطلب یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ انہوں نے یہ سب کیسے سنبھالا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہی اقتدار کی منتقلی تھی۔ شیرکوا کی وفات ہوئی اور پھر سلطان نور الدین کا نیا فرمان آ گیا صلاح الدین کے نام۔ اب یہ قسمت کہیں یا شاید قابلیت کو پرکھنے کا ایک موقع تھا۔ شاید نور الدین نے صلاح الدین میں وہ چیز دیکھ لی تھی جو اس وقت مصر کو چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے، بالکل۔ اور صلاح الدین نے بھی آتے ہی اپنے ارادے واضح کر دیے۔ وہ جو ان کا مکتوب تھا اس میں جو اصول لکھے تھے وہ صرف الفاظ نہیں لگتے۔ ہاں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ یہ صرف کوئی مذہبی بات تھی یا اس وقت جو مصر میں حالات تھے، دھڑے بندیاں تھیں، اس کا سیدھا جواب تھا؟ میرا خیال ہے یہ دوسرا زیادہ ہے۔ اس وقت اتحاد کی جتنی ضرورت تھی شاید ہی پہلے کبھی رہی ہو۔ پھر وہ جو انہوں نے کہا کہ میرا تخت صرف میرے گھوڑے کی زین ہی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ خود کو ایک عام سپاہی کی طرح پیش کر رہے تھے؟ جی، ایک مثال قائم کرنا، عیش و عشرت سے دوری دکھانا، اور سب سے اہم انصاف کا وعدہ۔ مظلوم میری پناہ میں ہے اور ظالم میری تلوار کی زد میں ہے۔ یہ اصول سننے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن سوال وہی ہے کہ عملی سیاست میں ان پر پورا اترنا کتنا ممکن ہوتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں اصولوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے عملی کام بھی فوراً شروع کیے۔ انتظامی ڈھانچے کو فوراً کھڑا کرنا جیسے ان کی پہلی ترجیح تھی۔ آتے ہی اہم عہدوں پر بھروسے کے بندے لگائے۔ قاضی فاضل کو مشیر اعلیٰ اور نائب بنایا، پھر فوج، انتظامیہ، خزانہ۔ ہاں، اور یہ صرف تقرریاں نہیں تھیں، یہ ایک طرح سے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنا تھا، اور یہ پیغام دینا تھا کہ اب ایک مستحکم قیادت آ گئی ہے۔ لیکن اتنی تیزی میں فیصلے کرنے سے کچھ گڑبڑ کا امکان نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن شاید اس وقت تیزی دکھانا ضروری تھا۔ اس سے ان کی فیصلہ سازی کی صلاحیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، وہ فوری عمل کرنے والے لگتے ہیں۔ اچھا، تو انتظامی ڈھانچہ کھڑا ہوا اور پھر فوراً ہی اصل حکمرانی کے چیلنجز سامنے آ گئے۔ وہ عوام کی شکایتیں ان تک پہنچنا شروع ہوئیں، جیسے وہ گنے کے کھیتوں والے غلاموں کا معاملہ تھا۔ جی، اور یہاں صلاح الدین کا رد عمل اہم تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں دیکھوں گا، بلکہ فوراً ذاتی تحقیقات کا وعدہ کیا۔ یہ ایک طرح سے اپنے انصاف والے اصول کو عملی شکل دینے کی کوشش تھی، اور یہ دکھانا بھی کہ وہ نچلے طبقے کے مسائل سے الگ نہیں ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی ایک زیادہ پیچیدہ مسئلہ آ گیا، وہ شمشا خاتون کی شکایت۔ ہاں، شمسا خاتون جو کونٹیس میلیسینڈے کی رہائی پر بہت ناراض تھیں، اور یاد رہے کہ یہ کونٹیس وہی تھیں جن پر صلاح الدین کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام تھا۔ تو یہ تو صلاح الدین کے لیے بڑی آزمائش ہوگی۔ ایک طرف انصاف کا سوال، شمشا خاتون کا موقف۔ بالکل، اور دوسری طرف صلاح الدین کی اپنی سیاسی حکمت عملی۔ وہ کونٹیس کو رہا کر کے اس شرط پر کہ وہ مصر واپس نہیں آئے گی، اسے شاید کرک کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں انصاف اور سیاسی مصلحت آمنے سامنے آ گئیں۔ صلاح الدین نے اپنے فیصلے کا دفاع تو کیا کہ وہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن یہ دکھاتا ہے کہ حکمرانی کتنی مشکل چیز ہے۔ اچھا، یہ تو اندرونی معاملات تھے۔ باہر صلیبی محاذ پر کیا چل رہا تھا؟ وہاں بھی ہلچل تھی۔ شاہ امرک نے ایبیلین کا علاقہ رینالڈ آف شٹیلون کو دے دیا۔ یہ بھی ایک ایسا فیصلہ تھا جس سے مستقبل میں مزید ٹکراؤ کا خطرہ بڑھ گیا۔ صلاح الدین کو بے وقت کئی محاذوں پر دھیان دینا پڑا رہا تھا، اندرونی استحکام، عوام اور باہر کے دشمن۔ جی بالکل، اور اسی سلسلے میں انہوں نے زندان میں کاؤنٹس سے ملاقات بھی کی، رہائی کی شرط رکھی اور اپنا دفاع بھی پیش کیا کہ اس کے شوہر کاؤنٹ مائلز کو انہوں نے دفاع میں مارا تھا، اور یہ کہ مائلز کو اس کے اپنوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک طرح سے خود کو اخلاقی طور پر بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صلاح الدین نے مصر میں شروعات تو بڑے اصولوں اور واضح سوچ کے ساتھ کی،
लेकिन उन्हें आते ही ऐसे अमली और इखलाकी मसाइल का सामना करना पड़ा जहां हर फैसला आसान नहीं था और हर रास्ते की अपनी कीमत थी। सही। और यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए भी एक सोचने की बात निकलती है कि आगे चलकर सलाहुद्दीन अपने इन बयान करदा उसूलों, खास तौर पर इंसाफ के उसूल और इक़्तिदार की जो हकीकतें हैं, जैसे सलीबियों से जंग, अंदरूनी इस्तेहकाम की ज़रूरत, इनके बीच तवाज़ुन कैसे कायम रखेंगे? क्या उसूल हमेशा अमली सियासत की ज़रूरतों पर गालिब आ सकते हैं या वक्त और हालात के साथ समझौता करना पड़ता है? ये कश्मकश शायद उनकी पूरी हुक्मरानी में नजर आए।